ناظرین محترم 7 سال پہلے بقول ڈکی کے اس کو اور اس کی فیملی کو شام ادریس پر روسٹ بنانے کی وجہ سے ایکسپوز کرنے پر بلیک میل کیا جاتا رہا۔ ڈکی کا فیس بک پیج بھی اڑا دیا گیا اور یوٹیوب پر اس کو سٹرائک بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ اس کو دھمکیاں تک دی گئی کہ وہ یہ ایکسپوز ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دے ورنہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ جبکہ شام ادریس کا کہنا تھا کہ اس کی فیملی کی عزت کو روسٹ کے نام پر اچھالا جا رہا ہے اور اس کے گھر والوں کو گندی گالیاں دی جا رہی تھی۔ ڈکی کا مقصد صرف یہ تھا کہ شام ادریس کو بدنام کر کے اس کی آڈینس کو حاصل کرنا۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے واقعات ہوئے، جیسا کہ شام ادریس نے یہ الزام بھی لگایا کہ لاہور کے ایک شاپنگ مال پر ڈکی بھائی کی ایک فرینڈ نے اس کی بیوی کو پنچ بھی کیا، کیونکہ اس وقت آڈینس کو ڈکی بھائی کی تمام باتیں صحیح لگ رہی تھیں۔ اسی ہمدردی کی بنا پر ان کو وہ سب ٹھیک لگا جو ڈکی بھائی کی روسٹ ویڈیو پر دکھایا گیا۔ شام ادریس جو کہ فیک پرینکس، فیک بلاگز، شو آف اور بیوی کو دکھا کر ویورشپ حاصل کرتا تھا۔ ڈکی نے ان سب حرکات کو ٹرول کیا، لیکن آج 7 سال بعد وہی آڈینس جب تھوڑی سی میچور ہوئی تو ان کو اندازہ ہوا کہ جن چیزوں کو ایکسپوز کر کے اس نے شہرت کمائی تھی، آج خود شام ادریس سے زیادہ واہیات حرکتیں کر رہا ہے، خود بھی بیوی کو دکھا کر فیم حاصل کر رہا ہے۔ شام ادریس نے تو صرف سائبر کرائم کی کال پر دھمکی دی تھی، لیکن ڈکی تو اپنے کورس پر تنقید کرنے والوں کو کڈنیپ کروا کر مار پیٹ کروائی اور چپ کروانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ بدلہ براؤس چینل جس کو احمد چلا رہا ہے، کسی نے اس کا یقین تک نہیں کیا کیونکہ اس کی آڈینس زیادہ نہیں تھی۔ اس کے بعد طلحہ، جس کے چینل کا نام طلحہ ریویو ہے، جب اس نے ان کے کورس کو ایکسپوز کیا تو ایف آئی اے کے چند لوگوں نے اس کے گھر پر ریڈ کی، اس کے والد کو اٹھا کر لے گئے، اس کے گھر کی توڑ پھوڑ کی اور دھمکیاں بھی دی۔ ناظرین محترم، یہ سب کچھ تو شام ادریس سے کئی گنا زیادہ بدماشی ہے۔ ڈکی نے جو کچھ کسی کے ساتھ کیا اور وہی کچھ اس کے سامنے آ رہا ہے۔ دراصل ڈکی نے ایک ٹرینڈ بنایا تھا کہ کسی کو بدنام کر کے ہمدردی حاصل کر کے شہرت کمائی جائے، اور آج اسی فارمولے کے مطابق ڈکی بھائی کی اپنی باری ہے کہ کوئی اس وکٹم کارڈ کو استعمال کر کے اس سے آڈینس چھین لے۔ 7 سال بعد جب شام ادریس واپس آیا تو ڈکی بھائی ایکسپوز ہو گیا۔ اب ڈکی کے تیزی سے سبسکرائبرز گر رہے ہیں اور طلحہ کے بڑھ رہے ہیں، لیکن کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوگی۔ جب تک ہم ان کو دیکھنا نہیں چھوڑیں گے تب تک ان کا اثر ہمارے بچوں پر ہوتا رہے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ڈکی کا ڈاؤن فال دیکھ کر شام ادریس کو موقع مل گیا اپنی آڈینس واپس لینے کا۔ آج اگر شام ادریس کو پھر وہی فیم مل گیا تو بھی اس کے پاس اپنی فیملی کو دکھانے کے علاوہ کوئی کانٹینٹ موجود نہیں ہے، اور ہمیں تو اس فیملی بلاگنگ کے کلچر سے پرابلم ہے، ڈکی یا شام ادریس سے نہیں، کیونکہ یہ گوروں کا کلچر ہے۔ ہمارا کلچر، ہماری روایات اور دین کی تعلیمات ان سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ انہی فیملی بلاگرز کی فیکنس، منافقت اور شو آف بہت سے ٹیلنٹڈ لوگوں کو روکے ہوئے ہے جو آگے بڑھ سکتے تھے۔ اور دوسری وجہ فیملی بلاگرز کی بڑھتی ہوئی ویورشپ یہ ہے کہ بچے اور عورتیں جن کو دوسروں کی ذاتی زندگی میں گھسنے کا شوق ہے اور پھر ان کی زندگی کو اپنی زندگی سے کمپیئر کرنے کا شوق ہے، اس لیے آج یہ ڈراموں کو چھوڑ کر ان ڈیلی بلاگرز کو سیلیبریٹی بنا بیٹھے ہیں جو کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ یوٹیوب کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ کیا چیز لوگ زیادہ سرچ کر رہے ہیں اور وہی بار بار دکھاتا جائے۔ اس میں یوٹیوب کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، ہمیں صرف اچھا کنٹینٹ سرچ کرنا ہوگا تو یہ لوگ خود ہی ہماری اسکرین سے غائب ہو جائیں گے۔ پر افسوس حقیقت میں ان کا الٹ ہی ہوتا ہے۔ انفارمیٹیو اور کریٹیو ویڈیوز پر ویوز کم آتے ہیں، جبکہ ان فیملی بلاگرز کے ویوز ملینز میں آتے ہیں جن پر کوئی محنت بھی نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو کے ذریعے ہمارا پیغام یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے آواز ضرور اٹھائیں جو حق کی بات کر رہے ہیں تاکہ ان کا حوصلہ نہ ٹوٹے، اور ان لوگوں کو بھی اس دن تک سپورٹ کریں جب تک یہ پیسہ اور فیم حاصل کرنے کے بعد اپنی ماں بہن کو دکھانا نہ شروع کر دیں۔ اگر یہ ایسا کرے تو ان کا بھی بائیکاٹ کریں۔ ناظرین محترم، سیلیبریٹیز میں سچ سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے، مثبت تنقید سے انہی میں بہتری آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی بیوی دکھائے بغیر ان کوئی انفارمیٹیو ویڈیو بنائے تو اس کو سپورٹ کریں، پھر چاہے شام ادریس ہو یا ڈکی بھائی ہو۔
باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد سفیان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔